السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ۔ جی آج ہم بات کریں گے احکام الصیامی، روزے کے احکام، یعنی روزہ کے ساتھ کرنے اور نہ کرنے کے کام۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہی آمین۔ تو سب سے پہلے ہم احادیث دیکھتے ہیں صحیح البخاری کی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فحش گوئی بیہودہ باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر ہم اپنا ساتھ ساتھ کھاتے پیتے رہیں، نہیں۔ جو مین اس کا مقصد ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ فحش گوئی اور بیہودہ باتوں سے اور کاموں سے بچنا ہوگا۔ اور جیسا کہ سیام یعنی روزے کے معنی کیا ہے؟ رک جانے کے، اور عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت، دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا، یہ کیا ہے؟ روزہ۔ پھر اس کے بعد ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے اس کے الفاظ کو دہرانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدہ تک پہنچ جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا اگر حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی پانی آپ کے حلق تک پہنچ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ دن کے وہ کسی بھی حصے میں ہو جائے۔ یعنی حیض عورت کو اگر روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے ہیں، یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے، ہجامہ کروایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، صحیح البخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جان بوجھ کر کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود کہہ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ اگر حلق تک چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن اگر یاد آ جائے تو فوری ہاتھ روک لینا چاہیے، یہ واجب ہے۔ حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی ہے تو اس کو بھی باہر نکل دینا ضروری ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے، جان بوجھ کر کھانے سے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی تھوک آپ آگے لے جا سکتے ہیں۔ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں آتا، اگر آپ کے دانت سے خون نکل آیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے دار کے لیے خوشبو کا لگانا اور سونگھنا جائز ہے، یعنی وہ سونگھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو شخص بیمار تھا پھر صحت یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کی قضا کے روزے جو ہیں اس کے وارث کو رکھنا ہوں گے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھنا وہ نہیں رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ شوہر گناہ گار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اور اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ کفارے کے لیے ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ہی اہم بات ہے کہ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے فرض روزے جو چھوٹے ہیں ان کی قضا ادا کرنی ہوگی اور کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آپ شیئر بھی کریں پلیز، یہ انفارمیشن اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ میسیج آگے کنوے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔